حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری میں ہوں گے کہ مسلمان نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت ان کا یہ مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور یہ حالت ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے اللہ، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، کوئی بھی کافر زندہ نہیں رہے گا، اور تمام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مال و دولت کی اس طرح فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ لوگ اسے دیندار ہو جائیں گے کہ اس کے نزدیک دین دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہوگا، لیکن دجال کون ہے اور کہاں ہے یہ صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے موجود ہے اور اسی وقت کے جنات اور شیاطین میں سے اس کو قید کر کے رکھا ہے اور شیاطین اس کو خبر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں پیدا ہوا ہے، جس کی ماں یہودی تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اس کی ماں قیاس شیاطین تھے جو دجال کے پاس آئے تھے، اور یہ شیاطین جنات سے نکلنے سے پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کا حال بتایا اور اس کی کیفیت کا حال جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے۔ دجال کا نام ابن سیاد تھا۔ ابن سیاد جب بچہ تھا تو اس میں بچپن ہی سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلے بنی مغالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو کہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جماعت میں حضرت قیاس کی طرف نکلے، یہاں تک کہ اسے بنی مغالہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا، اور ابن سیاد ان دونوں بلوغ تھا اور اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب ماری۔ ابن قیاس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ ایسی بات بول سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ابن سیاد کو دجال سمجھتے ہوئے مدینہ کے بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنے سے ترک کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا۔